الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ آج کے درس کا آغاز سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 سے کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 14 سے آخر تک کی تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات مبارکہ کے اندر کامیابی کے 3 بڑے اصول بیان فرمائے ہیں۔ شروع کی 2 ہی آیتوں کے اندر کامیابی کے 3 اصول آئے ہیں، 3 گر آئے ہیں۔ فرمایا کہ قد افلح من تزکا، کہ وہ آدمی کامیاب ہے جو خود کو پاک کر لے، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہے، فصلى، اور نماز پڑھتا رہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقى، جبکہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بدرجہ بہتر بھی ہے، وابقى، اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ ان هذا لفی الصحف الاولى، یقیناً یہ بات پہلے کے صحیفوں میں بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات تھی۔ تو ابتدائی 2 آیتوں کے اندر اللہ جل شانہ نے کامیابی کے 3 بڑے اصول بیان فرمائے۔ قد افلح من تزکا، کہ وہ آدمی کامیاب ہے جو اپنا تزکیہ کر لے، خود کو پاک کر لے۔ دوسرا اصول بیان فرمایا کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، رب کا ذکر کرتا رہے، فصلى، اور تیسرا اصول بتلایا کہ نماز پڑھتا رہے۔ یہ کامیابی کے 3 بڑے اصول ہیں جو اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے۔ پہلا اصول اور رابطہ من تزکا، خود کو پاک کر لینا، اپنا تزکیہ کر لینا۔ تزکا یہ لفظ زکوٰۃ سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے پاک صاف کر لینا۔ زکوٰۃ کو بھی زکوٰۃ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ ادا کر کے اپنے بقیہ مال کو پاک صاف کر لیتا۔ 2.5% جو اللہ جل شانہ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے، تو در حقیقت اس 2.5% کے ذریعے اللہ ہمارے لیے 97.5% بچے رہنے والے 97.5% کو پاک کر لیتا۔ لیکن جو لوگ اس کی ادائیگی کا فکر اور اہتمام نہیں کرتے تو در حقیقت اپنے سارے مال کو ناپاک کر رہے ہوتے ہیں۔ احادیث کے اندر آیا کہ زکوٰۃ کے 1 روپیہ بھی اگر آدمی کے مال میں باقی رہ جاتا ہے تو وہ روپیہ اس کی مال کی ہلاکت اور بربادی کے لیے، بقیہ مال کی ہلاکت اور بربادی کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو قد افلح من تزکا، یہ کامیاب ہے وہ شخص جو خود کو پاک کر لے، صاف ستھرا کر لے۔ تزکیہ، پاک کر لینا، یہ ہر اعتبار سے پاکی حاصل کرنا مراد ہے۔ عقائد کے اعتبار سے بھی کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، کفریہ شرکیہ عقیدہ نہ ہو، بدعات پر مشتمل نہ ہو، عقیدہ صاف ستھرا ہو۔ باطن کے اعتبار سے بھی پاکیزگی ہو، ظاہر کے اعتبار سے بھی انسان پاک رہے، باطن کے اعتبار سے بھی پاک رہے، تو یہ تزکا کہلاتا ہے۔ یعنی ہر حال میں انسان عقائد کو، اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو صاف ستھرا رکھے، بلکہ باطن کو پاک کرنا حسد سے، کینے سے، بغض، عداوت، نفرت سے،
یہ کہیں زیادہ ضروری ہے اپنے ظاہر کو بنانے اور سنوارنے کے مقابلے میں۔ آج ہم صرف اسی دوڑ میں اور اسی کوشش میں ہیں کہ اپنے ظاہر کو سنوار لیں، ظاہر کو اچھا بنا لیں، لوگ ہمیں اچھا سمجھیں اور ہماری ظاہری حالت اچھی ہو۔ لوگ انہی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، باطن کو بنانے اور سنوارنے کی فکر کسی کو بھی نہیں۔ کہیں دل میں حسد تو نہیں، کینہ تو نہیں، بغض عداوت نفرت تو نہیں، تکبر تو نہیں، مال کی محبت، عہدے کی محبت، منصب کی محبت، یہ امراض ہمارے دلوں میں موجود تو نہیں ہیں، اس کی فکر نہیں ہے۔ بس ظاہر کو بنانے سنوارنے کی فکر ہے کہ لباس اچھا ہو، شکل و صورت کو بھی صحیح بنا لے، گھر اچھا ہو، گاڑی اچھی ہو، کوٹھی اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، منصب اچھا ہو، سیلری اچھی ہو، عہدہ اچھا ہو۔ بس انہی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں اور انہی کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ دن رات کی ہماری ساری محنتیں ہمارے ظاہر کو بنانے اور ہمارے ظاہر کو سنوارنے میں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ کامیاب شخص وہ ہے جو تزکا، خود کو پاک کر لیتا ہے، اپنے عقائد کو، اپنے نظریات کو اور اپنے باطن کو پاک کر لیتا ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا اصول تھا جو اللہ جل شانہ نے ان آیات میں بیان فرمایا۔ دوسرا اصول بیان فرمایا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، ذکر کرتا رہے، فصلى، اور نماز پڑھتا رہے۔ تو دوسرا بڑا اصول اللہ جل شانہ کی یاد ہے، اللہ جل شانہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کو یاد کرتا رہے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ رہے۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اللہ کے نام کا ذکر یہ اتنا بڑا اصول ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی، بلکہ تمام تر عبادات کی جڑ اپنے رب کا نام لینا ہے۔ کسی بھی عمل کو عبادت بنانے والا جو فلسفہ ہے وہ اللہ کا نام ہے۔ جب کسی بھی عمل سے پہلے اللہ کا نام آ جاتا ہے تو بس وہ عمل عبادت بن جاتی ہے، اگرچہ دکھنے میں وہ دنیا داری ہی کیوں نہ ہو۔ اور اگر کسی عمل سے پہلے اللہ کے نام کو ترک کر دیا جائے تو وہ دنیا داری ہے، عبادت نہیں ہے، دینداری نہیں ہے، اگرچہ وہ ظاہراً دیکھنے میں دین ہی کیوں نہ لگتا ہو، لیکن اللہ کا نام موجود نہیں تو بس وہ اللہ کو قابل قبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہیں، وہ اجر و ثواب تو دور کی بات، الٹا پکڑ کا اور گناہ کا باعث بنتا۔ تو وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے رب کا نام لیتا رہے، اپنے رب کے نام سے غافل نہ رہے۔ تو ساری عبادات کی جڑ میرے دوستو یہی ہے کہ اپنے رب کا نام لیں، اور یہی چیز ایمان والے میں اور ایک کافر میں فرق کرتی ہے۔ ایمان والا اپنے ہر عمل سے پہلے اللہ کا نام لے کر اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی عمل اللہ کی مرضی اور منشا کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی اصول کی بنیاد پر ہم ذبیحے کو حلال سمجھتے ہیں اور خود بخود مر جانے والے جانور کو حرام سمجھتے ہیں۔ بہت سے غیر مسلم یا عقل پرست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ایک جانور جو خود مرا، گویا کہ اس کو اللہ نے موت دی، اس کو تو تم حرام سمجھتے ہو، لیکن جس جانور کو تم نے ذبح کیا اسے تم حلال سمجھتے ہو۔ تو اللہ کا مارا ہوا جانور وہ تو تمہارے نزدیک حرام ہے، تمہارے رب کا مارا ہوا، اور اپنے ہاتھوں کا مارا ہوا وہ تمہارے نزدیک حلال ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ حالانکہ جو اللہ نے جس کو مارا وہ تو حلال ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب بھی اسی فلسفے کے اندر ہے کہ رب کا نام، جس جانور کو ذبح کیا گیا وہاں رب کا نام آ گیا، اللہ کا نام آ گیا، اور جس جانور کو ذبح نہیں کیا گیا وہ اللہ کے نام سے محروم رہا، نتیجتاً وہ حرام کہلایا، مردار کہلایا،
اس کے کھانے کی اور استعمال کی ممانعات کر دی گئی، اور جس پر اللہ کا نام آ گیا تو بس وہ حلال، نفع بخش، قابل انتفاع، قابل استعمال قرار پا ہے۔ تو آخرت کی حقیقت بھی میرے دوستو یہی، جو دنیا میں اپنے رب کا نام لیتا رہے اور اپنے رب کو یاد کرتا رہے، وہ آخرت میں بھی کامیاب، نفع بخش، نفع میں رہا، فائدے میں رہا، کامیاب رہا، آخرت کی نعمتیں اس کا مقدر رہیں۔ لیکن جو شخص اپنے رب کے نام سے غافل رہا تو آخرت کی ناکامیاں، نامرادیاں اس کے نصیب اور مقدر میں ہوں۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کا نام لیتا رہے، فصلى، اور نماز پڑھے۔ یہ تیسرا گر ہے اور اصول ہے کہ نمازوں کا اہتمام کریں۔ نماز ایمان والے اور کفر کے درمیان فرق کرنے والا عمل، ایمان کے بعد سب سے اہمیت والا عمل جو ہے وہ نماز ہی ہے۔ تو رب کے نام کے ساتھ رب کے نام کو یاد بھی کرتا رہا، وصلی، اور نماز بھی پڑھتا رہا۔ یہ در حقیقت بتلایا جا رہا ہے کہ جب نماز کے آغاز میں ہمیں اللہ کا نام لینے کی تلقین ہے، اللہ اکبر کہنے کا حکم ہے، تو دیگر معاملات کے اندر تو بدرجہ اولیٰ اس کے اہتمام کی ضرورت ہے۔ اور یہ اللہ کا نام ہی ہوتا ہے جو ہماری ساری دنیاوی معاملات کو بھی دینی معاملہ بنا دیتا ہے، اجر و ثواب والا عمل بنا دیتا ہے۔ تو یہ تین اصول اللہ جل شانہ نے بیان فرمائے، اور اس کے بعد فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ اللہ تو تمہیں کامیابی کے گر بتاتا ہے کہ تم اپنا تزکیہ کر لو، خود کو پاک کر لو، اپنے رب کا نام لیتے رہو، فصلی، نماز پڑھتے رہو۔ لیکن انسان ہے کہ اپنی کامیابی کو اپنی دنیا میں سمجھتا ہے، دنیا حاصل کرنے کو ہی اپنی کامیابی سمجھتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اسی کا شکوہ کیا، اگلی آیت کے اندر، کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، حقیقت یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت تمہارے لیے بدرجہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس حدیث مبارک کے اندر دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینے سے منع فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کمانا برا نہیں ہے، اور نہ ہی دنیا رکھنا برا ہے، وسائل اور اسباب کو رکھنا کوئی معیوب بات نہیں ہے، لیکن اصل خرابی یہ ہے کہ انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دے۔ ایک آدمی دنیا کمائے، خوب کمائے، اپنی ضروریات کو بھی جمع کرے، مال بھی جمع کر کے رکھے، اچھے سے اچھا بنگلہ، گاڑی، کوٹھی اس کے پاس موجود ہو، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن دنیا کمانے کی حرص ایسی لگ جائے کہ آخرت ہی چھوٹ جائے، اور جو ضروریات اور واجبات ہیں اسی کو ہی ترک کر دے، مال کی محبت میں مال کے حقوق ادا نہ کرے، عبادات سے بھی غافل ہو جائے، اللہ کی یاد سے بھی غافل ہو جائے، تو یہ در حقیقت بل تؤثرون الحیات الدنیا، یعنی دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا ہے۔ یہ خرابی کی جڑ ہے، یہ خرابی کی بنیاد ہے۔ تو جب تک وہ اس مال کے ذریعے اپنی آخرت کو ترجیح دے رہا تھا، مال بھی کما رہا ہے لیکن ترجیح آخرت تھی، تو یہ مال کمانا کوئی معیوب چیز نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دے دی تو یہ عمل معیوب ہو گیا، یہ عمل معیوب ہو گیا۔ تو اصل دنیا کو ترجیح دینا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے، جب قیصر و کسریٰ کے خزانے آپ کے پاس لائے گئے، مسجد نبوی میں اس کا ڈھیر لگ گیا، اور خزانوں کا ڈھیر اتنا بڑا تھا کہ ایک آدمی اگر ایک طرف کھڑا ہو جاتا تو دوسری طرف کا کھڑا آدمی نظر نہیں آتا تھا، اتنا زیادہ خزانوں کا ڈھیر لایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سونے چاندی کی چیزوں کو ہاتھوں میں لے کر الٹتے پلٹتے رہے اور کہنے لگے کہ اللہ، ہم یہ دعا تو نہیں کرتے کہ آپ مال کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے، ختم کر دیجئے،
ہاں یہ ضرور دعا کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی محبت کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے. تو دنیا کی محبت تو انسان کی فطرتاً انسان کے اندر رکھی گئی ہے، وہ تو ختم نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہے کہ انسان اس دنیا اس کی محبت کو آخرت کے لیے استعمال کر لے اور اس کے لیے ذریعے اپنی آخرت کا ذخیرہ کر لے، اپنی آخرت کو کامیاب بنا لے. ایک حدیث مبارک کے اندر فرمایا گیا نعم المال الصالح للرجل الصالح، یہ بہترین مال بہترین آدمی کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. ایک آدمی جو اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، نیک ہو، اور پھر ساتھ اللہ اس کو مال بھی عطا کر دے، تو در حقیقت ایسا مال اس کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور نیک کاموں میں اپنے مال کو استعمال کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو. اس دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ در حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ دیکھتا ہے کہ دنیا اور اس کی نعمتیں نقد ہیں اور ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، فوراً مل رہی ہیں، جبکہ آخرت اور اس کی نعمتیں ادھار ہیں، نظروں سے اوجھل ہیں، بعد میں ملنے والی. اور لوگوں کا ذہن نظریہ یہی ہے کہ جو نقد کی چیز ہے وہ صحیح ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے ادھار کے مقابلے میں. تو اس لیے آپ نے دکانداروں کے پاس لکھا ہوا دیکھا ہوگا کہ یہ جملہ پہلے لکھا کرتے تھے، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے شوق سے. اس قسم کے جملے دکاندار لکھا کرتے تھے کہ وہ نقد کو ترجیح دیتے تھے ہر حال میں. لیکن اس آیت سے بتلا دیا کہ یہ بات کہ نقد بہرحال ادھار سے بہتر ہوتا ہے، یہ بات ہر جگہ درست نہیں بیٹھتی. جیسے کہ آخرت کی نعمتیں ہیں جو بعد میں ملنے والی ہیں، لیکن یہ دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں بدر جہاں بہتر ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں، باقی رہنے والی ہیں. اس کو آسان سی مثال سے علماء نے یوں سمجھایا، ایک عالیشان بنگلہ ہو اور اسی کے ساتھ ایک ٹوٹا پھوٹا سا مکان ہو. آدمی کو اختیار دیا جائے کہ چاہو تو یہ عالیشان بنگلہ لے لو، چاہو تو یہ ٹوٹا پھوٹا مکان لے لو. لیکن فرق یہ ہے کہ جو عالیشان بنگلہ ہے وہ تمہیں کچھ روز کے لیے ملے گا، چند روز کے لیے عارضی ہوگی اس پہ رہنے، اور جو ٹوٹا پھوٹا مکان ہے اس میں تم ہمیشہ رہ سکتے ہو، ہمیشہ تمہارے لیے ہوگا، تم اس کے مالک ہو جاؤ گے. اب ایک عقل مند آدمی ہوگا تو وہ یہی کرے گا کہ اس عالیشان بنگلے کے مقابلے میں اس ٹوٹی پھوٹی جگہ کو ترجیح دے گا، کیونکہ کم سے کم وہ ہمیشہ تو اس کے پاس ہے، اس کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے، وہ اچھی سے اچھا بنا سکتا ہے. لیکن جو عالیشان بنگلہ کچھ وقت کے لیے ملے اور پھر جو چھین لیا جائے، محروم کر دیا جائے، اس کا اس کے مقابلے میں کوئی فائدہ ہی نہیں. یہی حال آخرت کا اور دنیا کا. اگر مان بھی لیا جائے کہ آخرت کی نعمتیں دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں کم ہیں، تب بھی ایک عقل مند آدمی یہ دیکھتے ہوئے کہ آخرت کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ ختم ہونے والی ہیں، وہ دنیا کی عارضی اور چند روزہ زندگی کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ آخرت ہی کو ترجیح دیتا ہے، کیونکہ اس میں ہمیشہ رہنا ہے. اور دنیا کے اندر اگرچہ اس کی نعمتیں فرض کر لی جائیں کہ آخرت کے مقابلے میں اچھی بھی ہیں، تب بھی وہ عارضی ہیں، وقتی ہیں، کچھ وقت کے لیے. تو خرابی کی جڑ مال کی محبت ہے، اور یہ بات اسی وقت پتہ چلتی ہے جب انسان اپنی آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے. اگر یہ دیکھنا ہو کہ مال کی محبت اس حد تک ہمارے دلوں میں موجود تو نہیں ہے، اس کو جانچنے کے لیے انسان یہ دیکھے کہ جب مفادات کا ٹکراؤ ہو، ایک طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہو، دوسری طرف مال کی محبت ہو، تو اس وقت انسان کس چیز کو ترجیح دیتا؟ اگر اس کا مال اس کو گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تو مال کو دنیا کو ترجیح دینے والی بات ہے. اس مال کی وجہ سے اپنی آخرت کو
اس مال کی وجہ سے اپنی نمازوں کو ترک کرتا ہے، مال کی محبت کی وجہ سے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، قرضے ادا نہیں کرتا، مال کے حقوق ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، گھر والوں کا نفقے کے اندر ڈنڈی مار جاتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، یاد رکھیے گا کہ یہ مال کی ایسی محبت ہے، مال کو اس طرح ترجیح دینا ہے یہ جو آخرت کو غافل کر دینے والی ہے اور آخرت سے جو ہے اس کو لاپرواہ کرنے والی، ایسی ترجیح مذموم ہے۔ لہذا رشوت کا پیسہ آ رہا ہے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے کہ یہ حرام ہے، لیکن آدمی اس کو استعمال کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دے رہے ہیں اور دنیا کو ہم حقیقی اور اصل زندگی سمجھ رہے ہیں۔ تو اصل تو نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں، انسانوں کا ذہن یہی ہے کہ دنیا کی نقد ملنے والی عارضی نعمتوں کو ترجیح دیتا ہے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی کو۔ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی نقد بہرحال بہتر ہوتا ہے قرض سے ادھار سے، اگرچہ قرض دینے کو لوگ ناپسند کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر قرض کی اتنی ہی فضیلت آئی، بعض روایات کے اندر آیا کہ القرض خیر من الصدقہ، کہ قرض تو یہ صدقے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ انسان صدقات نکالتا ہے، اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، لیکن قرض ادا دینے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی، قرض نہیں دیتا، لیکن صدقہ کے مقابلے میں بدر جہاں بہتر ہے کسی ضرورت مند کو عارضی طور پر قرض دے دینا۔ اور ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ ان السلف یجری مجرا شطر الصدقہ، یعنی قرض یہ صدقے کا اجر رکھتا ہے، صدقے کے نصف کا اجر رکھتا ہے، آدھے صدقے کے بقدر اجر رکھتا ہے۔ اور بعض روایات میں فرمایا کہ ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے، ایک دفعہ قرض دیا پھر واپس اس نے دے دیا، پھر دوبارہ کسی ضرورت کی وجہ سے قرض لے لیا، تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، پورے صدقے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، حضرت اسود ابن یزید رحمہ اللہ تعالی، یہ کسی تاجر سے قرض لے لیا کرتے تھے، اور بعد میں جب ان کو تنخواہ مل جاتی، بیت المال سے وظیفہ مل جاتا تو قرض ادا کر دیتے تھے۔ تو ایک دفعہ اس تاجر کا قرضہ ادا کرنے لگے تو تاجر سے درخواست کی کہ اس دفعہ مجھے کہیں اور مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، آپ چاہیں تو اپنا یہ قرضہ مؤخر کر دیں، بعد میں ادا کر دوں گا، اس دفعہ جہاں کہیں دوسری جگہ جو ضرورت ہے وہاں یہ صرف کر لوں۔ تاجر سے اجازت مانگی تو تاجر نے صاف لفظوں میں منع کر دیا کہ نہیں، میں نہیں دیتا۔ تو حضرت نے واپس کر دیا۔ اب تاجر نے جب مال واپس لے لیا تو اب حضرت سے کہنے لگا کہ اب آپ یہ مال لے جائیں اور جہاں آپ کو ضرورت ہے استعمال کرنی ہے کر لیں، مجھے بعد میں دے دیجیے گا۔ حضرت بڑے حیران ہوئے کہ بھئی ابھی تو تم منع کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے، اور اب خود ہی دے رہے ہو دوبارہ سے، کیا ماجرا؟ تو اس پر تاجر نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ما من مسلم یقرض مسلما قرضا مرتين الا كان، کوئی مسلمان جب دوسرے مسلمان کو 2 مرتبہ قرض دیتا ہے تو اس کو پورے صدقے کا اجر ملتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے بس اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے پہلے منع کیا تاکہ آپ مجھے واپس کریں، پھر میں نے دوبارہ دے دیا تاکہ مجھے دوہرا اجر ملے، ڈبل اجر ملے۔ تو یہ فضائل ہیں قرض کی۔ تو اللہ جل شانہ بھی یہی فرما رہے ہیں کہ جو آخرت کی نعمتیں ہیں، جو ادھار ہیں، بعد میں ملنے والی ہیں، وہ دنیا کی ان چند روزہ نقد نعمتوں کے مقابلے میں خیر بدر جہاں بہتر بھی ہیں، وابقا اور باقی رہنے والی بھی، والآخرۃ خیر وابقا بہترین بھی ہیں، باقی رہنے والی بھی ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کو ترجیح دے دنیا کی چند روزہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی،
پھر فرمایا کہ یہ وہ مضامین ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو پچھلے صحیفوں میں بھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں۔ صحیفہ کتابچے کو کہا جاتا ہے جو چند صفحات پر مشتمل ہو۔ اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل فرمائے تھے، اگرچہ ان کا وجود ہم تک نہیں ہے، جیسے کہ توریت، انجیل حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کو عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کچھ صحائف بھی عطا کیے تھے اس کے علاوہ، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے۔ اب ان میں کیا مضامین تھا، کچھ احادیث کے اندر آتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ میں نے خود حضور سے پوچھا کہ صحف ابراہیم میں کیا تھا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر کچھ مثالیں، کچھ عبرت کی چیزیں، نصیحتیں ہی نصیحتیں تھیں۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں مختصراً کہ حضرت ابراہیم کے صحیفے میں اللہ جل شانہ نے مالداروں کو خطاب کیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں مال اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم جمع کر کے رکھو اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اسی طرح حضرت ابراہیم کے صحیفے میں حکمرانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے اقتدار اس لیے سونپا تھا کہ تم مظلوم کی بد دعا مجھ تک نہ پہنچنے دو، کیونکہ میرا یہ قانون ہے کہ میں مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہی بد دعا کیوں نہ کر۔ یہ اسی طرح عام لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا صحف ابراہیم میں کہ عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے، اپنے وقت کا ایک حصہ عبادات اور مناجات میں، اللہ کی عبادات میں صرف کرے، اور دوسرا حصہ اللہ کی عجائبات اور قدرت میں غور و فکر میں صرف کرے، اور تیسرا حصہ اپنی ذاتی اور گھریلو ضروریات میں صرف کرے۔ تو اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کر لینا یہ عقل مندی کا تقاضا ہے۔ صحف موسیٰ، اسی طرح صحف ابراہیم کے اندر یہ بھی بات ہے کہ عقل مند ہے وہ شخص جو مقصد میں لگا رہے اور کم بولنے کو ترجیح دے۔ زیادہ بولنا یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں ہے، بلکہ کم بولنے میں ہی نجات ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہی بات آئی کہ من صمت نجا، کہ جس نے سکوت اختیار کر لیا اس نے نجات پالی، کامیابی حاصل کر لی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے میں بھی کچھ مثالیں، کچھ عبرت کی چیزیں، نصیحت کی چیزیں تھیں۔ بعض تفسیر کی کتابوں میں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں کیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ اس کے اندر بھی یہی نصیحتیں تھیں۔ ایک نصیحت کرتے ہوئے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ عجبت لمن یؤمن بالموت فکیف یفرح، کہ مجھے اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو موت پر تو یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ خوش کیسے رہ لیتا ہے۔ اسی طرح یہ نصیحت بھی ہے کہ عجبت لمن یؤمن بالنار فکیف یضحک، کہ مجھے اس آدمی پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو جہنم کی آگ پر ایمان رکھتا ہے، ہنس کیسے لیتا ہے، ہنسی کیسے آ جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے اندر یہ بھی نصیحت ہے کہ مجھے اس آدمی پر بھی بڑا تعجب ہے جو حساب و کتاب پر یقین رکھتا ہے، پھر وہ عمل کیوں نہیں کرتا۔ تو اس بات کی یقین ہے کہ ایک دن ہر چھوٹے بڑے عمل کا حساب ہونا ہے اور آخرت میں حساب دینا ہے۔ تو انسان بڑا عجیب ہے، یہ جانتا بھی ہے کہ ہر چھوٹے بڑے عمل کا آخرت میں سوال ہوگا، جواب دینا پڑے گا، پھر بھی عمل نہیں کرتا ہے اور عمل سے غافل رہتا ہے اور اپنی دنیا کو اپنی آخرت پر ترجیح دیتا رہتا ہے۔ یہ کچھ نصیحت پر مبنی باتیں تھیں جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھیں۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔